تو ہمارے بزرگوں نے عرض کر دیا تھا کہ حضور قائد اعظم تو آپ بنے بنائے ہیں، آپ نے قوم کی دکھتی رگوں کو محسوس کر لیا ہے، وہاں آپ نے ان کا تاج جو ہے چھیڑ دیا۔ ووٹ آپ ہی کو ملیں گے، علماء کو ووٹ نہیں ملیں گے، لیکن اتنی گزارش ہے کہ علماء بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور عوام بھی آپ کو اپنا قائد مان چکے ہیں۔ ایک گزارش ہماری ہے کہ اعتماد اس پر کیجئے جس نے 1857 میں، 1248 میں، 1737 میں جن لوگوں کی آباء و اجداد نے آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد سے آج سے 200 سال، 300 سال، 50 سال، 70 سال پہلے وفا نہیں کی، وہ اسلام کی خاطر کبھی آپ سے وفا نہیں کرے۔ دنیا کو آج دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ ان میں سے ایک ایک نے قائد اعظم کے نام کو اپنے سر پر سایہ رکھنے کے لیے ایک چھاتا بنا کر استعمال تو کیا ہے، لیکن نہ قوم کو کچھ دیا ہے، نہ ملک کو کچھ دیا ہے، نہ اسلام کو کچھ دیا۔ قائد اعظم کا نام انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، ان ڈکیتوں اور چوروں نے قائد اعظم کے نام کو اپنے لیے قلعہ بنایا ہے تحفظ کا۔ قائد اعظم کے نام کے سیاسی تاجروں نے اپنے سیاسی مخالفوں کو کچلنے کے لیے، علماء کو تجلیل کے پہلو سے ہمکنار کرنے کے لیے، مخلص دین پرور جماعتوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس ملک سے سامراج دشمن اور اشتراکی دشمن عناصر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لفنگے اور غنڈے نے بھی قائد اعظم کے نام کو اپنے لیے ڈھال بنا کر استعمال کیا ہے۔ ہمارا اس سے کہنا کچھ مختلف نہیں۔ آج وہ زندہ ہوتے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس ارادے اور عزم کے ساتھ وہ مجلس احرار کے دفتر میں تشریف لا کر چودھری افضل مرحوم، مولانا مظہر علی اظہر اور دلی میں مولانا حبیب الرحمان کو مل کر کے گلے مل کر کے گئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے مل کر کے کام کروں گا، آج اگر محمد علی جناح زندہ ہوتے وہ اپنی اس ناخلف روحانی اولاد کو بوٹ کی ٹھوکر سے پیچھے کرتے اور حلال ازاداروں کا ماتھا چوم لیتے۔ ہمیں یقین ہے ان لوگوں نے ان کو دھکا دیا، ان کے خلاف ماحول بنایا، ان کے گرد غلط ماحول پیدا کیا، وہ یقین مجبور تھے۔ کیوں؟ وہ جس حالت میں پاکستان بنا کر اس ملک کے گورنر جنرل بنے، اس وقت میں معاہدوں کا موڈ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، سیاسی پارٹیوں سے مصالحت کا وقت نہیں تھا، ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ تباہ حال مہاجر مسافر، 1 لاکھ عورتوں کی عزت آبرو کا ماتم، 60-70 لاکھ مہاجر مظلوم، 10 کروڑ مقتول اور شہداء کا مسئلہ ان کے سامنے۔ یہ میری دیانتدارانہ رائے، میری زبان سے سن کر آپ اسلام کے واضح اور اٹل اصول کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بڑی سے بڑی پوپ پادری کو بھی اسلام کا نمائندہ تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ واضح عقائد کے مطابق اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اگر ایک چادر اپنے بیٹے کو اور اپنے وجود پر پہننے سے عمر ابن خطاب سے ایک صحابی یا تابعی اٹھ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ غزووں میں سے آنے والا مال غنیمت اس کے حساب سے ایک آدمی کو 1 چادر حصے آ سکتی ہے یمنی جبہ، تو آپ کو اور آپ کے صاحبزادے کو الگ الگ ملنے کے باوجود آپ کے لیے 2 چادریں کیسی آ گئیں؟ اور عمر بن خطاب کو خلیفہ راشد ہونے کے باوجود یہ جواب دینا پڑ گیا کہ میری چادر تو تھی نہیں، میں نے بیٹے سے چادر مستعار لے کر کے پہنی ہے، بالکل ملحوظ رکھو کہ میں نے بیت المال میں خیانت نہیں کی۔ تو جن لوگوں کی زندگی صبح سے شام تک خیانت کا مرقع ہو، بددیانتی کی تصویر ہو، ظلم و غصب کی داستانیں ان کے دامن سے بندھی ہوئی ہوں، لاکھوں شہیدوں کی خون کی آلائش ان کے جسم پر لگی ہو اور لاکھوں عورتوں کی عزت آبرو کا داغ ان کے دامن پر لگا ہو، کون بدبخت ہے جو ان کو اسلام نہیں مسلمانوں کا بھی نمائندہ کبھی تسلیم کر سکتا؟